اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج 9 رمضان المبارک ہے اور جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ماہ رمضان میں جمعۃ المبارک کی ہر گھڑی میں اللہ تبارک و تعالیٰ 10 لاکھ بندوں کی مغفرت فرماتا ہے جن پر جہنم واجب ہو چکا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان مغفرت یافتہ لوگوں کی فہرست میں شامل فرمائے۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع غیبت کے حوالے سے ہے۔ غیبت قرآن کریم کے اندر اور احادیث رسول کی روشنی میں ایک انتہائی عظیم یعنی گناہ کبیرہ ہے، ایک عظیم گناہ ہے، بہت بڑا گناہ جسے کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں غیبت کی مذمت کی ہے وہاں پر اس کو بڑی عجیب اور بڑی انوکھی مثال کے ذریعے سمجھایا گیا ہے۔ ارشاد فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی بندہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، یقیناً تم پسند نہیں کرتے کہ تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ۔ یعنی جب مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند نہیں کرتے تو پھر مسلمان بھائی کی غیبت بھی گوارا نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ کسی مسلمان کو پیٹھ پیچھے برا کہنا یہ اس کا گوشت کھانے کے مترادف ہے، کیونکہ جس طرح گوشت کاٹنے سے تکلیف ہوتی ہے اسی طرح غیبت سے بھی تکلیف ہوتی ہے، اور در حقیقت جو عزت ہوتی ہے یہ گوشت سے زیادہ پیاری ہوتی ہے کہ اگر بندہ کسی کو مارے یا کسی کا گوشت کاٹے تو اس کو ایک جسمانی تکلیف ہوتی ہے، لیکن غیبت کرنے کی وجہ سے جو بندے کی عزت کو ٹھیس پہنچتی ہے یہ تکلیف اس سے بڑی ہے، اور ہر بندہ جو ہے اس کو اپنی عزت پیاری ہوتی ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ جب تم کسی مسلمان بھائی جو ہے اس کو تکلیف پہنچانا یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے، چاہے وہ جسمانی ہو یا وہ تکلیف عزت کی وجہ سے ہوتی ہو۔ اب غیبت کیا ہے اور اس کا حکم کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت نقل کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ مل غیبت، غیبت کیا چیز ہے؟ تو ارشاد فرمایا ذکرک اخاک بما یکرہ، تمہارا اپنے بھائی کا ذکر اس طرح کرنا کہ جسے وہ ناپسند کرتا ہے، یہ غیبت ہے۔ یعنی تم اپنے کسی مسلمان بھائی کی پیٹھ پیچھے اس کا اس انداز سے ذکر کرو کہ اگر تم اس کے سامنے کرتے تو اسے برا محسوس ہوتا، یا اسے پتہ چل جائے کہ فلاں نے میرا ذکر ان الفاظ میں کیا ہے تو اسے اچھا نہیں لگے گا، تو اس انداز سے مسلمان کا ذکر کرنا یہ غیبت ہے۔ اب اسی حدیث کے اندر آگے ایک اور یوں سمجھ لیں کہ اعتراض یا سوال کا جواب بھی ہے۔ بعض لوگوں سے جب کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ بات نہ کرو یہ غیبت ہے، تو وہ آگے سے کہہ دیتے ہیں کہ غیبت کس طرح ہے، اس کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے میں کوئی جھوٹ تو نہیں بول رہا، سچ بول رہا ہوں، تو پھر غیبت کس طرح ہے؟ یا بعض بندے بڑی ڈٹھائی سے آگے سے کہتے ہیں کہ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ غیبت والی ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਵੀ ਖਲੋ ਕੇ ਕਰ ਦਿਆਂ ਦਾ, میں ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਖਾਣਾ ਵਾ। تو اس حدیث پاک کے اندر ہی آگے حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں
پھر عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارائیتا ان کان فیہ، آپ کا کیا خیال ہے کہ جس طرح کسی مسلمان بھائی کا ذکر کیا جا رہا ہے، یہ بات اگر اس کے اندر واقعی موجود ہو، یہ بات اس کے اندر پائی جائے، تو کیا پھر بھی غیبت ہے؟ تو آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کان فیہ ما تقول فقد اغتبتہ وان لم یکن فیہ ما تقول فقد بہتہ، فرمایا اللہ کے بندے اگر وہ بات اس کے اندر موجود ہو تبھی تو غیبت ہے، اور اگر وہ بات اس کے اندر موجود نہیں ہے پھر غیبت نہیں، پھر تو تم اس پر بہتان باندھ رہے ہو، وہ پھر بہتان ہے۔ اگر وہ بات اس کے اندر موجود ہے تو غیبت ہے، اور اگر وہ بات موجود نہیں ہے پھر تم جھوٹی بات کر رہے ہو اور اس پر بہتان باندھ رہے ہو۔ اس سے پتہ چلا کہ غیبت ہوتی تو سچ ہے لیکن ہے حرام، یعنی غیبت سچی بات ہوتی ہے، جھوٹ نہیں ہوتا وہ، لیکن یہ سچ بھی حرام ہے جو غیبت کی صورت میں بولا جائے۔ اور احادیث کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غیبت کرنے والوں کی مذمت بیان کی ہے، ایک مقام پر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں معراج کی شب میرا گزر کچھ ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا، ایک ایسی قوم کے پاس سے ہوا جو اپنے ناخنوں سے اپنے چہرے اور اپنے سینے کو نوچ رہے تھے، اپنے ہی ناخنوں سے اپنے سینے اور چہرے کو نوچ رہے تھے۔ میں نے جبریل سے پوچھا یہ کون سے لوگ ہیں کہ اپنے ہی ہاتھوں اپنے چہرے کو اپنے سینے کو نوچتے جا رہے ہیں؟ تو جبریل امین نے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو غیبت کیا کرتے تھے۔ یہ غیبت کا عذاب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا مشاہدہ کروایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو غیبت کیا کرتے تھے، اور ان کا عذاب یہ ہوگا کہ یہ اپنے ہی ناخنوں سے اپنے چہرے اور اپنے سینے کو نوچتے رہیں گے۔ پھر ایک اور روایت کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الغیبۃ اشد من الزنا، فرمایا غیبت یہ زنا سے زیادہ سخت ہے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیبت زنا سے سخت کیسے ہے؟ تو ارشاد فرمایا جب بندہ زنا کرتا ہے اور پھر توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے، لیکن جو بندہ غیبت کرتا ہے اور غیبت کرنے کے بعد توبہ کرتا ہے تو اس وقت تک اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی جب تک وہ بندہ معاف نہ کر دے جس کی غیبت کی ہے۔ پہلے اس سے معافی مانگنی ہوگی، اگر وہ معاف کر دے اس کے بعد توبہ کرے گا تو اللہ اس کی توبہ قبول فرمائے گا، اور اگر اس سے معافی مانگے بغیر وہ توبہ کرتا ہے تو فرمایا پھر اللہ اس کی توبہ قبول نہیں فرماتا۔ اس وجہ سے یہ زنا سے بھی زیادہ سخت ہے، اور غیبت بالاتفاق کبیرہ گناہ ہے، اس سے توبہ واجب ہے۔ اگر کسی بندے سے غیبت ہو جاتی ہے تو اس پر توبہ لازم ہے۔ اب اس کی دو صورتیں ہیں، جس طرح مسلمان زندہ کی غیبت ہوتی ہے اسی طرح مردہ جو فوت شدہ ہے اس کی غیبت بھی ہو سکتی ہے۔ یہ بندہ فوت ہو چکا ہے لیکن اس کی برائی بیان کی جا رہی ہے تو یہ بھی غیبت ہے، یا بندہ زندہ ہے اس کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی بیان کی جا رہی ہے، یہ دونوں صورتیں ہیں اس کی۔ تو فرمایا کہ اگر تو وہ زندہ ہے تو پھر اس سے معافی مانگنی ہوگی اور اس سے معافی مانگ کر توبہ کرنی ہوگی، اور اگر وہ فوت شدہ ہے تو پھر اس کا کفارہ یہ ہوگا، فرمایا کفارۃ من اغتبت ان تستغفر لہ، پھر اس کا کفارہ یہ ہے کہ جس فوت شدہ مسلمان کی غیبت کی ہے اس کے لیے تم مغفرت کی دعا کرتے رہو، یہ اس کا کفارہ ہے۔ اور غیبت بعض اوقات زبان سے ہوتی ہے، بعض اوقات اشاروں سے بھی ہوتی ہے، اور بعض اوقات نقل و حرکت سے بھی، اپنے جسمانی فعل سے بھی غیبت ہوتی ہے۔ یعنی کوئی بھی ایسی بات، کوئی ایسا اشارہ یا کوئی ایسا فعل کرنا کہ جو مسلمان کے سامنے کیا جائے تو اس کو برا لگے، وہ غیبت ہے۔ جس طرح مثال کے طور پر ایک بندہ لنگڑا ہے، اب اس کی پیٹھ پیچھے جس طرح وہ لنگڑا کر چلتا ہے اس طرح لنگڑا کر چلنا، اس کی نقل اتارنا، یہ بھی غیبت ہے۔ یا ایک بندہ جو ہے اس کے اندر کوئی
برائی ہے اور آپ اس کی پیٹھ پیچھے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ یار وہ فلاں بندہ جو ہے بڑا وہ اس طرح کا ہے، تو اس کے سامنے کہتے تو اسے برا لگتا، تو یہ زبان سے آپ غیبت کر رہے ہیں۔ بعض اوقات اشاروں میں بھی غیبت ہو جاتی ہے، اور اسی طرح بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کے الٹے سیدھے نام رکھے ہوتے ہیں لوگوں نے اپنے طور پر ہی، اور اگر وہ الٹا نام اس بندے کے سامنے لیا جائے تو اسے برا لگتا ہے، تو اس طرح یہ الٹا نام جو ہے یہ بھی بعض اوقات غیبت بن جاتا ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بندہ اپنے ایک عیب والے نام سے مشہور ہوتا ہے، جس طرح ہمارے عرف کے اندر کالو نام ہے، کالو، حالانکہ کالو اس بندے کو کہتے ہیں جو کالا ہوتا ہے، تو اگر کسی بندے کو یوں اس طرح کالو کہا جائے، کالے کو، تو وہ غصہ کر جاتا ہے، لیکن بعض لوگ اس نام سے مشہور ہیں ان کو کہتے ہی کالو ہیں۔ اب یہ جو اس نام سے مشہور ہے ان کو اگر کالو کہہ کے پکارا جائے تو یہ غصہ نہیں کرتے، کیونکہ وہ اس نام سے ہی مشہور ہے، تو اس صورت میں یہ غیبت نہیں ہوگی۔ ایک بندہ لمبا ہے اسے لمبو لمبو کہتے رہیں گے، یا کسی کا قد چھوٹا ہے اسے گٹھا کہتے رہیں گے، اس طرح کے مختلف ناموں سے اس کو پکارتے رہیں گے، تو یہ سارے نام ایسے ہیں جو عیب والے نام ہیں، اور اگر اس کے سامنے کہا جائے تو اسے برا لگتا ہے، تو یہ غیبت کے زمرے میں ہی آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت غیبت سے بچتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں دیگر برائیوں سے بچنے کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا مالک و مولا ہمارے والدین کی اور پیارے آقا علیہ السلام کی ساری امت کی بخشش فرما۔ یا الہی جو ہم نے نماز فجر ادا کی اپنی بارگاہ میں قبول فرما، نماز پنج گانہ باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنا اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا مخلص عاشق بنا۔ مالک و مولا ماہ رمضان کا روزہ رکھا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، بقیہ ایام کے روزے رکھنے کی سعادت عطا فرما، ہم سب کے مال جان اولاد ایمان عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ہم سب کے عشق رسول میں برکتیں عطا فرما، مالک کائنات ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہم سب کی جائز دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔